کرائم بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم عباس۔ ناظرین، اندرون شہر لاہور کے علاقے لوہاری گیٹ اور شادرہ اور ایم اے او کالج کے گرد پھیلا ہوا ماحول ایک وقت ایسا تھا کہ جب اس ماحول کے اندر بہت سے نام پنپتے تھے جن کو سن کر لوگ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام تھا عاطف چودھری۔ ناظرین، لاہور کی گلیاں ہمیشہ سے صرف روشنیوں، کھانوں اور تہذیب کی علامت نہیں ہیں۔ ان گلیوں کے سائے میں ایک ایسا لاہور بھی سانس لیتا رہا ہے جہاں قانون کمزور اور خوف طاقتور دکھائی دیتا تھا۔ عاطف چودھری کوئی تعلیم یافتہ یا سیاسی شخصیت نہیں تھا، وہ ایک عام پس منظر سے نکل کر غیر معمولی خوف کی علامت بنا۔ نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ خاندانی اثر و رسوخ، مگر اس کے پاس وہ چیز تھی جو اس دور میں سب سے قیمتی سمجھی جاتی تھی: بے خوفی۔ وہ وہی کرتا تھا جو سوچتا تھا، اور اس کے فیصلے تیز، سخت اور خون آلود ہوا کرتے تھے۔ ایم اے کالج اس کی طاقت کا پہلا مرکز بنا۔ وہ طالب علم نہیں تھا، مگر طالب علم سیاست کو اس نے اپنی ڈھال بنا رکھا تھا۔ ہاسٹل، کینٹین، قریبی دکانیں سب اس کے کنٹرول میں آ گئے۔ نئے آنے والے لڑکوں کو جلد اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ یہاں کتابوں سے زیادہ بندوق ہوتی۔ جو مان گیا وہ محفوظ رہا، اور جو نہ مانا وہ مثال میں۔ رفتہ رفتہ عاطف نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ جمع کیے جو خود بھی خوف کی علامت بن چکے تھے۔ اسد پرنس، کم عمر مگر بے رحم شوٹر، آغا نوید، خاموش منصوبہ ساز، خالد بہرا جس کا نشانہ کم ہی خطا ہوا کرتا تھا، یہ سب عاطف کے حکم پر جان لینے اور جان دینے کو تیار رہا کرتے تھے۔ عاطف کا طریقہ ہمیشہ مختلف رہا۔ وہ چھپ کر واردات کرنے کے بجائے اکثر پہلے پیغام بھیجا کرتا، فون کال، زبانی دھمکی یا پھر کھلا اعلان۔ اس کا ماننا تھا کہ خوف پہلے دل میں اتار دیا جائے تو گولی کم چلانی پڑتی۔ کئی بار صرف اس کا نام ہی کافی ہوا کرتا، وہ ایک برانڈ بن چکا تھا۔ عاطف کا سب سے مضبوط رشتہ عابد چودھری سے تھا، جو ایک حقیقی طالب علم لیڈر تھا۔ عاطف اسے بھائی کہا کرتا تھا۔ یہی رشتہ بعد میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا۔ عابد چودھری قتل ہوا، الزام ارشد امین چودھری پر آیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عاطف کے اندر موجود انسان کا انسان مر گیا اور صرف بدلہ باقی رہ گیا۔ عاطف نے کھلے عام اعلان کیا کہ وہ عابد کے قاتلوں کو نہیں چھوڑے، اور یہ اعلان جذباتی نہیں تھا، یہ ایک جنگ کا آغاز تھا۔ حملے ہونا شروع ہوئے، فائرنگ ہوئی، تعلیمی ماحول تباہ ہو گیا۔ ایک حملے میں ارشد امین بچ گئے، مگر اس کے قریبی ساتھی شدید زخمی۔ خوف اس حد تک بڑھا ناظرین کہ ارشد نے اپنی جان بچانے کے لیے جیل کو پناہ گاہ بنایا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں عاطف چودھری صرف ایک گنڈا نہیں رہا، بلکہ پورے شہر کے لیے ایک درد سر مسئلہ بن گیا۔ عاطف چودھری کا نام اب صرف کالجز یا پھر اندرون شہر تک محدود نہیں رہا۔ بھتہ خوری، اغوا، گاڑیاں چھیننا، قبضہ مافیا، ہر جگہ اس کے آدمی دکھائی دینے لگے۔ وہ زیادہ تر دن دہاڑے واردات کیا کرتا تھا تاکہ پیغام واضح ہو کہ وہ اندھیرے سے ڈرتا نہیں۔ ناظرین، وحدت روڈ پر اس کا پہلا باقاعدہ قتل ریکارڈ ہوا۔ بھتہ مانگا گیا، انکار ہوا، دفتر کے باہر فائرنگ، ہدف بچ نکلا مگر اس کا گن مین مارا گیا۔ اس کے بعد سیفی کا قتل ہوا جو عاطف کو کھلے عام چیلنج کیا کرتا۔ اس قتل کے بعد پورے لاہور میں یہ بات پھیل گئی کہ عاطف سے انکار کی قیمت صرف جان۔ لوہاری کی بانو سوترا والی کے بیٹے نانی کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی نکلا۔ یہ قتل اسد پرنس کے ذریعے کروایا گیا۔ اسد پرنس عاطف کا سب سے خطرناک شوٹر۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا اور نہ ہی وہ انجام کے بارے میں کبھی بھی سوچا تھا۔ اسی دوران پولیس بھی حرکت میں آ چکی تھی۔ لاہور پولیس میں عابد باکسر ایک ایسا نام تھا جسے مجرم انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا کرتے تھے۔ عاطف اور عابد باکسر کے درمیان یہ جنگ صرف بندوقوں کی نہیں رہی، بلکہ اعصاب اور انا کی جنگ بنتی نظر آنے لگی۔ 4 مرتبہ دونوں آمنے سامنے آئے، ہر بار شہر کی فضا بدل گئی۔ بسنت کی ایک رات ناظرین، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ رواس گارڈن کے قریب ایک انگلش لینگویج اکیڈمی سے بھتہ وصول کی اطلاع پر پولیس پہلے سے وہاں موجود تھی۔ جیسے ہی عاطف اور اس کے ساتھی وہاں پہنچے، فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسد پرنس کو 4 گولیاں لگیں اور وہ وہیں مر۔ خالد بہرا شدید زخمی ہوا۔ عاطف بھی گولیاں کھا کر کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب۔ یہ عاطف کی زندگی کی پہلی بڑی شکست تھی۔ اس کا سب سے مضبوط ساتھی مر چکا تھا، طاقت کا توازن بدل چکا تھا۔ اسد پرنس کی موت کے بعد عاطف پہلے جیسا نہ رہا۔ وہ ٹھکانے بدلنے لگا، بے چین رہنے لگا۔ کبھی کالو شاہ پوریا کے ڈیرے پر تو کبھی کسی اور اشتہاری مجرم کے پاس۔
مگر سکون کہیں نہ ملتا، دائرہ تنگ ہوتا رہا۔ اسی بے خوفی میں اس نے ایک دن اداکارہ ریما کے گھر فائرنگ کروائی۔ نہ دشمنی، نہ کوئی مطالبہ، صرف یہ پیغام کہ اب وہ زندہ ہے۔ مگر یہ حرکت ریاست کے لیے آخری حد ثابت ہوئی۔ ایک ناکے پر فائرنگ میں ایک کانسٹیبل مارا گیا۔ اس کے بعد فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب یہ کہانی ختم کر کے ہی دم لے گی۔ ناکے، چھاپے، مخبریاں سب متحرک ہوئے۔ عاطف کی بیوی اور ساتھی گرفتار ہوئے، راستے بند ہو گئے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ایک اور مقابلے میں عاطف چودھری کی خبر بھی سننے کو ملی کہ وہ مارا گیا۔ وہ شخص جو خود کو ناقابل شکست سمجھا کرتا تھا، آج زمین میں دھول میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ خوف کا وہ باب جو پورے شہر کی فضاؤں کو تر کیے ہوئے تھا، آج وہ باب بند ہو چکا تھا، جس نے لاہور کو کافی عرصے تک یرغمال بنائے رکھا تھا۔ آج بھی لاہور کی پرانی گلیوں میں اگر رات کو کوئی موٹر سائیکل تیزی سے گزر جائے تو لوگ چونک جایا کرتے ہیں، کیونکہ یہ شہر بہت کچھ دیکھ چکا ہے۔ یہ کہانی صرف عاطف چودھری کی نہیں، یہ اس معاشرے کی کہانی ہے جہاں خاموشی جرم کو طاقت دیتی ہے اور انجام ہمیشہ ایک سا ہی رہتا ہے، اور وہ انجام ہے موت۔